بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع هواها وتمنى على الله الامانية او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں اپنے بندوں کو اپنے سے متعارف کروانے کی غرض سے مبعوث کیا ہے. اگر حضرات انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سلسلہ اللہ تعالی جاری نہ فرماتے تب بھی پوری انسانیت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ ایک اللہ کو پہچانے اور اسی کو اپنا رب مانے اور اسی کے خالقیت و مالکیت کو تسلیم کریں. لیکن پروردگار عالم کا اپنے بندوں پر یہ احسان و کرم ہوا اور اس کی شان رحیمی نے اس بات کا تقاضا کیا کہ بندوں کو بار بار یاد دہانی اور مذاکرے کی ضرورت ہے. وقفے سے اپنے مقصد اصلی کو فراموش کرنا ان کی عادت ہے. چونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے اس لیے وہ جانتا تھا کہ میں نے ان کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ وہ بہت جلد بھول بھی جاتے ہیں. تو اسی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے وقفے سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے سلسلے کو جاری فرمایا. جب بھی امت اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد حقیقی کو فراموش کر بیٹھتی تھی، اللہ کے تکوینی نظام کے مطابق کوئی نبی مبعوث ہوتا تھا اور وہ یہی بتلاتا تھا کہ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں تمہارے حقیقی معبود سے جوڑنے کے لیے آیا ہوں. تم نے اس سے اپنا رشتہ توڑ رکھا ہے اور تمہاری کامیابی اس سے جڑے بغیر ممکن نہیں ہے. بس میں اس بات کو یاد دلانے کے لیے آیا ہوں. سارے انبیاء کرام کا یہی مشن رہا ہے اور سب کا یہی نعرہ رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس بات کا اقرار کر لو کہ حقیقی مالک اللہ ہی ہے. اس بات کا اقرار کر لو کہ تم کو عدم سے وجود دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے. تمہیں قطرے ناپاک تھے، تمہیں ایک پاکیزہ انسان کی شکل اس نے دی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. وہ کریم ذات جس نے تمہیں پیدا بھی کیا ہے اور تمہیں ٹھیک پیدا کیا ہے اور تمہارے جسم کے ہر چیز کو عدل کی بنیاد پر مناسب جگہ پر رکھا ہے.
اگر انسان غور کرے کہ اللہ تعالیٰ بجائے ہماری آنکھوں کو سامنے رکھنے کے پیچھے کر دیتا، یا ناک کو جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے اس کے علاوہ کہیں اور لگا دیتا، یا کانوں کو کہیں اور چسپاں کر دیتا، تو انسان کی ہیئت اتنی خطرناک ہو جاتی کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے ڈرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس کرم کا اظہار فرما رہے ہیں، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ جس صورت میں چاہا اللہ تعالیٰ نے ڈھال دیا، کوئی انسان دوسرے انسان سے ملا جلا نہیں ہے، سب کی شان اللہ تعالیٰ نے مختلف بنائی تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے تعارف میں آسانی ہو۔ ان سب باتوں کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے انعامات کے باوجود بھی تم اس کے دین کو جھٹلا رہے ہو۔ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری طرف بندے کا یہ حال ہے کہ جس دین کو ماننے کے لیے اور جس دین کو اختیار کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا اسی دین سے غفلت برتی جا رہی ہے۔ فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اللہ نے فرمایا إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ آخر میں جب محمد الرسول اللہ کو بھیج دیا گیا ہے تو دین اللہ کے نزدیک وہ الاسلام ہے، بلکہ جس نبی نے بھی دین کی دعوت دی ہے وہ سب دین الاسلام ہی ہے، اللہ کے حوالے ہو جانا، اس کے سپرد ہو جانا۔ اسلام کے معنی یہی ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو حوالے کر دے۔ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کر کے ہم نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اے اللہ آپ کے حوالے ہو چکے ہیں، اور اے نبی ہم آپ کے احکامات کے مطیع بن چکے ہیں۔ اسی اسلام کا اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا ہے۔ اس اسلام کو چھوڑ کر جو دوسرے اسلام کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ساری زندگی میں اپنی امت کو یہی پیغام دیا کہ اے اللہ سے بھٹکے ہوئے بندو، اپنے پروردگار کو پہچان لو، اس کی شان کریمی کو سمجھ لو، اس کا تعارف حاصل کر لو اور اس کو اپنے دلوں میں بسا لو، یہی تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جتنے بھی راستے کامیابی کے تلاش کرو گے وہ سب کے سب تمہیں گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ کامیابی کی طرف جانے والا بس ایک ہی راستہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑ لو۔ یہی دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے نبوت میں دی، اور اس دعوت کو دینے کے لیے، پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، ایک دو نہیں۔ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو دوبارہ صراط مستقیم پر قائم کرنے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، اس میں ان کا مقصد امت سے کچھ چاہنا نہیں تھا۔ ان کا مقصد بس یہ تھا کہ یہ میری امت کسی طرح اللہ تعالیٰ کی عذاب سے اور اس کے عتاب سے اپنے آپ کو بچا لے۔ لا اسألکم علیہ من اجر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بدلہ میں تم سے نہیں چاہتا ہوں، بس اتنا مطالبہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اور میری اطاعت پر اپنی زندگی میں جم جاؤ۔ ایک مرتبہ یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد افسوس کرو گے اور اللہ کے دربار میں یہ خواہش کرو گے کہ پروردگار عالم دوبارہ مجھے دنیا میں بھیج دیجئے، میں بہت سارے اچھے اعمال کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس وقت سوائے کف افسوس ملنے کے
اور کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو مستحضر رکھے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی مقصد کو بتلانے کے لیے دن میں بھی قربانیاں دی ہیں، راتوں میں بھی قربانیاں دی ہیں، اور ان کے اصحاب کرام نے اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو پورے عالم تک پہنچایا ہے۔ تو جو کام نبی کا تھا وہ تو نبی نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ کر دیا۔ بے مقصد اور بے اجر کے طلب کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے۔ صرف اتنا مقصد تھا کہ اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اگر وہ ہمارے سامنے رہے تو ہم کو اپنے آپ کو صحیح راہ پر قائم کرنے کے لیے ایک توانائی اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں۔ ایک مرتبہ گرما کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے آ کر ٹہل رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر کو دیکھ کر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ میرے بھائی، گرما کی اس تپتی ہوئی دھوپ میں کس چیز نے آپ کو آخر مجبور کر دیا کہ آپ یہاں گرمی میں ٹہلیں؟ تو انہوں نے اپنی چادر اپنی شکم مبارک سے ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیٹ پر بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا ہے، اور وہ یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ 1 ہفتے سے عمر کھانے کے لائق کوئی چیز ایسی میسر نہیں ہوئی کہ ابوبکر اپنی بھوک مٹا سکے۔ حضرت عمر نے اپنی آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے اپنی چادر مبارک ہٹائی تو ان کے پیٹ پر بھی پتھر باندھا ہوا ہے، اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اللہ سے گلہ شکوہ تو نہیں، لیکن اب بھوک برداشت نہیں ہوئی تو دربار نبی کے سامنے آ کر یہ سوچا کہ شاید یہاں سے کچھ مل جائے اور اپنے پیٹ کو میں اس کے ذریعے سے بھر لوں۔ دونوں دوستوں کی گفتگو چل ہی رہی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور اپنے دونوں ساتھیوں کو دیکھ کر عرض کیا کہ تم دونوں کو گرما کے موسم میں اس تپتی ہوئی دھوپ میں کس چیز نے میرے گھر تک آنے پر مجبور کر دیا ہے؟ تو دونوں نے اپنی اپنے حال اپنے محبوب کے سامنے رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس کے بعد آپ نے جب اپنے شکم مبارک سے چادر ہٹائی تو راوی کہتے ہیں کہ آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہاری ہی طرح میرے پیٹ میں بھی 1 ہفتے سے کوئی چیز کھانے کے لائق نہیں گئی۔ پھر کھانے کا انتظام ہوا، اور جب بکری کے دستے بھون کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر، اس کا کچھ حصہ فاطمہ کے گھر بھی پہنچا دو، اس لیے کہ گزشتہ 10 دنوں سے اس کے گھر میں بھی کھانے کے لائق کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ یہ قربانی کون دے رہا ہے؟ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے سب خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، سب کوتاہیوں کو معاف کر دیا ہے۔ وہ نبی محض اپنی امت کو صحیح راہ پر قائم کرنے کی غرض سے یہ قربانیاں پیش کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ تکبیر تحریمہ باندھ کر نماز میں مصروف ہوئے، اور بہت دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہے۔ پیچھے ایک صحابی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نماز شروع کی، اور گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد جب ان کی قوت جواب دینے لگی تو انہوں نے اپنی نماز کی تکمیل کر لی،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے مکمل ہونے کا انتظار کیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی طرف دیکھا تو بہت لمبے عرصے تک کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے پیروں پر ورم آ گیا اور آپ کے ایڑیوں سے خون رسنے لگا۔ نماز کے بعد انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب کوتاہیوں کو معاف کر دیا ہے، آپ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، افلا اکون عبدا شکورا، اے میرے امتی، اللہ تعالیٰ نے جب مجھ پر اتنا انعام کیا ہے تو کیا میں اس انعام کے بدلے میں اپنے پروردگار کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا؟ اندازہ کیجئے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں راتوں رات جاگ کر اپنے پیروں پر ورم لا سکتے ہیں، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری میں گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم بدنگاہی کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم بد کلامی کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم رشتہ داروں کے حقوق مارنے کو نہیں چھوڑ سکتے، کیا ہم پڑوسیوں کے حقوق تلف کرنے کو نہیں چھوڑ سکتے؟ سب چھوڑ سکتے ہیں بشرطے کہ ہمارے اندر احساس ہو۔ احساس اسی وقت ہوگا جب کہ ہم اپنے پروردگار کو جانیں، احساس اسی وقت ہوگا جب کہ ہم اس کی نعمتوں کو پہچانیں، اور احساس اسی وقت ہوگا جب کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین کے اس عظیم نعمت کو پہنچانے کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس قربانیوں سے خود بھی واقف ہوں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی واقف کرائیں۔ اسی وقت ہماری زندگیوں میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ایک جانور کی زندگی سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ بھی صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، وہ بھی بھوک لگنے پر کھاتا ہے اور جب پیٹ بھر جائے تو فارغ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی زندگی ایک انسان گزار رہا ہے کہ صبح ہو رہی ہے، شام ہوتی ہے، اور جب بھوک لگ جائے تو کھانا کھاتا ہے، پیٹ ہی کے لیے کماتا ہے اور پیٹ ہی کے لیے جیتا ہے۔ دنیا ہی دنیا اس کا مقصد ہے، اس کے پورے زندگی کا محور وہ دنیا ہی دنیا ہے۔ دنیا کے بعد کی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں وہ ہے جس نے اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان لیا اور پھر نتیجتاً موت کے بعد کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا خوف کرو، کل میدان محشر میں ان کے سامنے تمہیں کھڑے ہونا ہے، اس وقت کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس کے انعامات کے نتیجے میں جو کوتاہیاں اور جو جرائم ہم کر رہے ہیں، کیا ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق ہیں؟ جس وقت ساری انسانیت ہوگی، سارے انبیاء ہوں گے، خود وہ نبی ہوگا جس نے ہماری خاطر پتھر کھائے ہیں اور اپنے جسم کو لہو لہان کیا ہے، کیا ہم اس کو منہ دکھا سکیں گے؟ اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھاؤ، اور ولتنظر نفس ما قدمت لغد، خوف کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ صرف زبان سے یہ نہ کہو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور یہ نہ کہو گناہ کر کے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اور غلطی کرنے سے پہلے یہ نہ کہو کہ بات تو غلطی کی ہے، مجھے احساس ہے لیکن میں کر رہا ہوں۔ یہ خوف کا مطلب نہیں ہے۔ خوف کا مطلب ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کی کیا تیاری کی ہے اس پر ہمیشہ غور رکھو۔ کل کے لیے جس نے تیاری کر لی، نبی کی زبانی وہ عقل مند ٹھہرایا جا رہا ہے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ، اور جو انسان اپنے خواہشات کی اتباع کرتا ہے اور بڑی بڑی آرزویں اپنے دل میں پالے رکھا ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نیک انسان بن جاؤں گا، ابھی تو جوانی ہے، کچھ عیش و عشرت اور مستی میں گزار لوں گا، اور جب بڑھاپا آئے گا تو بس اللہ کے در کے حوالے ہو جاؤں گا، ابھی تو بڑھاپا ہے، موت کے قریب میں اللہ تعالیٰ کا ہو جاؤں گا، اللہ کے رسول کا ہو جاؤں گا، ابھی تو صحت ہے، بیماری کے زمانے میں کچھ عبادتوں کے متعلق توجہ کر لی جائے گی۔ یہ جو بڑی بڑی تمنائیں رکھتا ہے
اور صرف تمنا ہی رہتی ہے، وہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ شخص بے وقوف ہے، عاجز ہے، اس کو کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے، وہ یہی تمنائیں لیے گناہ پہ گناہ کرتا جائے گا، اللہ رسول کی نافرمانیاں کرتا چلا جائے گا، اور اچانک موت کا فرشتہ جب دستک دے گا تو اس وقت وہ کف افسوس ملتا رہے گا، اور پھر اسے کوئی موقع ہاتھ لگنے والا نہیں ہے۔ اس لیے زندگی کے جو لمحات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، اے لوگو 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو اس کے مقابلے کی 5 چیزیں آنے سے پہلے، اس لیے کہ وہ چیزیں جب آ جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ جو چیزیں پہلے تمہیں بطور نعمت عطا کی گئی تھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ تمہیں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو دوبارہ مل سکتی ہے دنیا میں، نہیں اگر وہ عدل کا معاملہ فرما دے تو پھر ملنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ عزیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 5 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے، جس پر حضرات انبیاء کرام بھی رش کر رہے ہوں گے، جس وقت اس کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ساری انسانیت اپنے پسینے کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہوگی، اور ساری خلقت نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی کچھ کہنا نہیں چاہیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی ضمانت دے رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں آرام سے بیٹھے ہوں۔ ان میں سے ایک رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجدوں سے لگا ہوا ہے، اور ان میں سے ایک جوانی کی وہ عبادت جو بندے نے اپنی جوان سالی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بڑھاپے میں تو انسان کو موت قریب آ جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے عقاب سے بچا لوں، تو وہ تو مجبوری کی اور اضطراری کی عبادت ہے، لیکن حقیقی آزمائش اور امتحان جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے وہ جوانی ہی کی عمر میں ہوتا ہے۔ جوانی کی عمر میں جو آزمائش میں کامیاب ہو گیا اس کا بڑھاپا اسی پر منتج ہوتا ہے، اور جوانی کی عمر میں جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ناکام رہا تو بڑھاپے کی عمر میں جو اللہ کی در پہ آ کے اللہ کی چوکھٹ پہ اپنی پیشانیاں رگڑتا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہی ہے کہ وہ اسے بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن جو مقام جوان کی عبادت کا ہے اس تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ میدان محشر میں دیکھے گا کہ میرے سامنے کا لڑکا، میری اولاد جوانی کی عمر کی عبادتوں کے نتیجے میں آج مجھ سے کہیں زیادہ بلند مقام پہ کھڑی ہوئی، اور میں اس سے بڑی عمر کا ہونے کے باوجود بھی اس نچلے درجے پہ ہوں، اگرچہ کہ اللہ نے میری بخشش کا بھی فیصلہ فرمایا ہے، لیکن وہ حسرت رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب جنت میں ڈال دیں گے تو اپنے اپنے درجات کے مطابق سب اپنے اپنے درجوں سے خوش ہو جائیں گے، لیکن میدان محشر میں حسرت ہوگی۔ اس حسرت سے بچنے کے لیے جوانی کی عمر کی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ، 2 نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی خلقت کو دی ہے اس کے متعلق اللہ کے بندے دھوکے میں مبتلا ہیں۔ ایک نعمت صحت کی اور ایک نعمت فرصت کی۔ 5 چیزوں میں سے دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو گنا رہے ہیں کہ صحتک قبل سقمک، دیکھو اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج صحت کی دولت نصیب ہے، جب بیماری آ جائے گی تو تمہیں عبادتیں کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ ابھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، ہمیں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو دیکھ کر
جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمت صحت کو چھین کر بیماری کے اسٹیج میں داخل کر دیا ہے۔ ایسے بیماروں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ نے جوانی کی نعمت دی، آج اللہ نے صحت کی نعمت دی، ہم اللہ کے دربار میں اس کے پورے آداب کی رعایت کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، جھک رہے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں۔ کل کو اگر گھٹنوں کے بیمار ہو جائیں تو یہ سجدے کی نعمت چھین لی جائے گی۔ ہم کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، ہمیں خود عبادتوں میں لذت محسوس نہیں ہوگی۔ سجدے میں جو لطف اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ لطف سے محروم کر دیے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب سجدے میں اپنا سر زمین پر ٹکاتا ہے تو خدا کی قسم وہ رحمان کے قدموں پر اپنا سر ٹکاتا ہے۔ اس نعمت سے محروم کر دیے جاؤ گے کہ دن میں 5 مرتبہ پروردگار عالم اپنے قدموں میں پیشانی اور جبین نیاز جھکانے کی توفیق دے رہا ہے اور بار بار بلا رہا ہے کہ آؤ میرے بھٹکے ہوئے بندو، میرے دربار میں آؤ، میرے قدموں میں سر جھکا کر اپنی بخشش کروا لو۔ یہ نعمت ہمیں آج میسر ہے۔ جو جوان ہیں، جو صحت مند ہیں، جو بوڑھے ہیں، بیچارے جوانی کی عمر میں انہوں نے عبادت کی ہوگی، لیکن بڑھاپے کی عمر میں بڑھاپے کے آزار انہیں اس نعمت سے محروم کر رہے ہیں۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں چھین لی ہیں ان لوگوں سے عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک نعمت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غنا کا قبل فقر، مالداری کی نعمت کو تنگدستی کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خرچ کرو، اس کو اپنے اوپر خرچ کرو، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اپنی اولاد پر خرچ کرو، اس کی صحیح نگہداشت کے لیے خرچ کرو۔ یہ سب حقوق بتائے گئے ہیں۔ جو مال دیا گیا ہے اس کے حقوق جانو اور ان حقوق کی ادائیگی کی ابھی فکر کر لو۔ کل کے دن اللہ تعالیٰ اگر یہ فیصلہ فرما دے حقوق کی عدم ادائیگی کی بنیاد پر کہ یہ مال میرے فلاں بندے کے پاس رہنے کے لائق نہیں ہے، لہذا میں اس سے چھین کر کسی اور کو اس کے سپرد کر دوں گا، اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش میرے ہاتھ میں مال ہوتا تو میں فلاں نیک عمل کرتا، فلاں خیرات کا کام کرتا، فلاں عمل کرتا، فلاں کا حق ادا کرتا، فلاں کا حق ادا کرتا۔ تو صرف یہ زبان پر تمنا ہی رہ جائے گی۔ تو مالداری کی نعمت تنگدستی کے آنے سے پہلے اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا حیاتک قبل موتک، سب سے اہم چیز زندگی کی نعمت کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے، کہ ایک مرتبہ موت آ جائے گی اور یہ سانسیں تھم جائے گی، اس کے بعد انسان کچھ بھی کرنا چاہے تو کر نہیں پائے گا۔ اس لیے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی دی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نعمت کی قدردانی کریں، اس نعمت کو سمجھیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں وجود نہیں بخشتا تو ہم ان سب چیزوں کے مستحق ہی نہیں بنتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری عبادت اور نبی کی اطاعت سے اپنے آپ کو معمور کر لو گے تو میں اپنی جنت جیسی نعمت دوں گا جس میں میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ پروردگار عالم کے دیدار سے بڑھ کر کوئی اور نعمت بندے کو عطا نہیں کی گئی ہے۔ اس نعمت سے اللہ تعالیٰ نے بندے کو سرفراز کیا ہے۔ کہاں خالق، کہاں مالک اور اس کا مقام، اور کہاں ایک ادنا حیثیت کی مخلوق، اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار کرانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی اسی کی ریہرسل کے لیے ہمیں دی گئی ہے۔ یہ پریکٹس کی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ میں تمہیں جنت پہ اپنا دیدار کراؤں، اپنے قرب کا مقام عطا کروں، اور پھر ایک وہ چیز جو معدوم تھی، جس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس کو اللہ تعالیٰ ایک ابدی زندگی عطا فرما رہے ہیں، اور ایک ایسی زندگی کہ جس میں کسی قسم کا کوئی انسان کو شکوہ نہیں اور کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں، کوئی شکایت نہیں، اور ایسی زندگی جس کے بعد کبھی موت نہیں، اور ہر طرح کی نعمتیں ہی نعمتیں بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ اس نعمت کو پانے کے لیے حیات کی اس نعمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب تک ہم زندگی کی اس نعمت کی قدردانی نہیں کریں گے، صحیح معنوں میں ہم اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو بھی نہیں پہچان سکیں گے۔ اس لیے یہ جو 5 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ نعمت ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی اور مسئلہ ختم ہو گیا اس نعمت کے متعلق، بلکہ ان تمام نعمتوں کے متعلق کل قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم،
ایک ایک نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا کہ بتاؤ یہ نعمت دی تھی، اس کا کیسے استعمال کیا، فلاں نعمت دی تھی، اس کا کیسے استعمال کیا۔ اگر بس اتنا ہوتا کہ اللہ نے نعمتیں دی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ اس کی قدر کرو، نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے رہے ہیں، تو پھر بھی سمجھ میں آتی بات کہ انسان لاپرواہی کی زندگی گزارے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے بار بار کہ ہم سوال کرنے والے ہیں، ہم امتحان لینے والے ہیں، اس کے باوجود انسان غفلت کا شکار ہے، تو یہ سوائے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بنانے کے اور کچھ نہیں، اور یہ سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں ہے، سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ان نعمتوں کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے قدمین میدان محشر میں 5 قسم کے سوالات کے جوابات دینے تک ہٹنے والے نہیں ہیں۔ سب سے پہلا سوال روز محشر جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا عن عمرہ فیما افنا، زندگی کا سوال ہے کہ جو زندگی یہ میں نے بخشی تھی اس کو تو نے کہاں کہاں فنا کیا، کن کن جرائم میں تو نے اس زندگی کو برباد کیا۔ اگر زندگی کے استعمال کے متعلق ہم اللہ کے بارگاہ میں اور اس کی عدالت میں مجرم قرار دے دیے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انا من المجرمین منتقمون، ہم مجرمین سے آج انتقام لینے والے ہیں، آج چھوڑا نہیں جائے گا۔ فضل ہوا تو ہوا، لیکن وہ عدالت عدل کی ہے، وہاں پر سب کے ساتھ عدل کیا جائے گا، پائی پائی کا حساب لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی، جسے بخشنا چاہے بخش دے، جسے پکڑنا چاہے پکڑ لے۔ لیکن چونکہ یہ طے نہیں ہے کہ کون بخشا جانے والا ہے اور کون پکڑا جانے والا ہے، تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ کام ایسے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں اپنی طرف جذب کر لے۔ سب سے پہلا سوال عمر کے متعلق ہوگا، عن عمرہ فیما افنا۔ دوسرا سوال عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے متعلق ہوگا کہ اس کو کہاں پر گوا دیا، اس کو اللہ کی عبادت میں گوایا، مسجدوں میں آ کر اس کو خرچ کیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو، اپنی پیشانی کو اس کے آگے سجدے میں رگڑ رگڑ کر اس کو استعمال کیا، یا اس کو غیر اللہ کے دروں کے ٹھوکریں کھانے میں مصروف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس جوانی کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں خرچ کیا، یا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس جوانی کو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کشید کرنے والے اعمال میں خرچ کیا۔ یہ سب سوال کیا جائے گا۔ اور تیسرا سوال ہوگا عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے متعلق 2 سوال کیے جائیں گے کہ اولاً کمایا کیسے تھا، حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو دوسرا سوال ہوگا فیما انفقہ، خرچ کیسے کیا۔ بہت سے لوگ مال کو کمانے میں حلال کا اہتمام تو کر رہے ہیں، لیکن مال کو خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا اہتمام نہیں کرتے، اور ان کو یہ غرور ہے کہ میرا مال ہے، میں نے کمایا ہے، میرے خون پسینے کی کمائی ہے، میری مرضی میں جیسے چاہے اسے خرچ کر لوں گا، میں چاہے تو شادیوں میں اسے فضول اور اسراف میں خرچ کروں گا، میں چاہے تو ننگے ناچ میں اسے خرچ کروں گا، میں چاہے تو بے جا لغویات میں اسے خرچ کروں گا، میں چاہے تو بے ضرورت چیزوں کو خرید کر اس کو خرچ کروں گا، میں چاہے تو ایسے کھانوں کے استعمال میں اسے خرچ کروں گا جس کے کھانے کی مجھے ضرورت بھی نہیں، نمائش کے لیے میں خرچ کروں گا، اپنی نام و نمود کے لیے خرچ کروں گا۔ اور غرور یہ ہے کہ مال میرا ہے، حالانکہ یہ جو کچھ مال ہم نے کمایا ہے یہ بھی اللہ ہی کا ہے، ہر چیز اللہ ہی کی ہے۔ قیامت کے دن جب سب کی بولتی بند ہوگی، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، بتاؤ اے انسانوں جو دنیا میں یہ کہتے تھے کہ فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے، میں مالک ہوں، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کہ بادشاہت کس کی ہے۔
کائنات کے ذرے ذرے پر کس کی بادشاہت ہے، سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، کل بھی اسی اللہ واحد قہار کی ملکیت تھی اور آج بھی اسی اللہ واحد قہار کی ملکیت ہے۔ چند روزہ زندگی میں نے ایک عارضی ملکیت تمہیں کیا دے دی تھی، تم کو یہ غرور ہو گیا کہ تم منچاہی خواہشات کے مطابق اسے استعمال کرنے لگے۔ سوال کیا جائے گا کہ مال کے متعلق کیسے کمایا تھا اور کیسے خرچ کیا، تو مال کو کمانا بھی اسی طریقے سے ہے جس کی اجازت دی گئی ہے، اور مال کو خرچ بھی اسی طریقے سے کرنا ہے اور ان مقامات پر کرنا ہے جس کی اجازت دی گئی ہے۔ اور پھر آخری سوال ہوگا ماذا علم ماذا عمل فیما علم۔ دین کی باتیں شعور پانے سے لے کر مرنے تک بہت سنتے تو رہے ہو، ہر جمعہ دین کی بے شمار باتیں تمہاری کانوں سے ٹکراتی رہی ہے، نبی کے ملفوظات، نبی کے ارشادات، نبی کے احادیث سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے اب تک سن لی ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کا کلام ہم نے کئی مرتبہ سن لیا ہے اپنے زندگی کے مختلف گوشوں کے متعلق۔ سوال ہوگا کہ جو سنا تھا اس پر عمل کتنا کیا، اور جو سنا تھا اس کا علم حاصل ہو گیا تھا، جو علم حاصل ہو گیا تھا اس کے باوجود بھی عمل نہیں کیا، تو اس وقت یہ کہا جائے گا کہ ایک تو نافرمانی کی اور دوسرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر درم بن گئے کہ سننے کے باوجود، بار بار اس کی خوشخبریوں کو، بشارتوں کو سننے کے باوجود بھی، اور بار بار اس کے عذاب کے دھمکیوں کو سننے کے باوجود بھی تمہاری پیشانی پر جو نہیں رینگتی تھی۔ تم سمجھتے تھے کہ تم جیسے چاہو گے ویسے ہی زندگی گزر جائے گی، اور تم جیسے چاہو گے ویسے ہی مرو گے، اور جیسے چاہو گے ویسے ہی اٹھائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ آج بتاؤ کہ جو کچھ جانا تھا اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ آخر تمہارے پاس ایسی کیا قوت تھی جس کی بنیاد پر تم رسول کی بات کو بھی ٹھکراتے تھے؟ ایسی کیا قوت تھی جس کی بنیاد پر تم اپنے خالق کی بات ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے تھے؟ آخر یہ غفلت کس بات کی تھی؟ اس کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو آج سوال جواب کا رجسٹر ابھی بند ہے، کھلا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حساب و جزا کی عدالت ابھی موقوف ہے، اور ہماری سانسیں ابھی چل رہی ہے، زندگی کی نعمت ابھی باقی ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ان سب نعمتوں کا احساس پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ بندہ اس کے احساس کے بعد جب اس کو پہچان لیتا ہے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیتا ہے اور اس کی طلب کے مطابق وہ مسلمان بن جاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے حوالے اور سپرد کر دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم آج سے میری چاہت کچھ بھی نہیں ہوگی، آج سے میں وہ کروں گا جو میرا رب چاہتا ہے، آج سے میں وہ کروں گا جو میرا نبی چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جو مشکلات اور جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور شریعت، وہ سب اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو اتنی آسان چیز تھی کہ میں پہلے بھی چاہتا تو اس پر عمل کر لیتا، اور زندگی کی جو نعمت اب تک کی گزر گئی ہے اس پر افسوس کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو سب سے زیادہ حسرت زندگی کے اس وقت کے متعلق ہوتی ہے جو ماضی میں ہمارا گزر گیا، اور ہم نے اس میں کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں کیا جس کے ذریعے سے ہم اپنے نام اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتے تھے اور اپنے پروردگار کو راضی کر سکتے تھے۔ ایسی گزرنے والی زندگی پر ہمیں احساس ہوتا ہے، اس لیے حضرات صحابہ کرام نے زندگی کے ایک ایک پل کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کی۔ ہمیں بھی
اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلنے کے لیے جو جذبات اپنے دلوں میں ابھارنے کی ضرورت ہے، ان جذبات کے ابھرنے کا ایک ہی واحد طریقہ ہے، وہ حضرات صحابہ کی جماعت، صحابہ کی قربانیوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، صحابہ کی اطاعت اور جانثاری کے واقعات کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی اسپرٹ اور طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر قربان کرنے کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے شمار واقعات ہے کہ کیسے پل پل انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر کے نبی کو بھی راضی کیا اور اپنے پروردگار کو بھی راضی کیا۔ صحابہ تو صحابہ، صحابیات کا بھی یہی حال رہا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں۔ غزوہ احد میں ان کے بھائی حضرت حمزہ شہید ہو گئے اور بہت بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا۔ ان کے جسم کا مسلح بنا دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، قیمہ بنا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بھی زخم آئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کا ماحول تھما تو ایک کنارے بے ہوش ہو کر گر گئے تھے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی لی اور آپ کو پانی وغیرہ پیش کیا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کر رہے تھے کہ کس کس کی شہادت ہوئی ہے۔ صحابہ نے یہ اندوہناک خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی کہ یا رسول اللہ، حضرت حمزہ کی بھی شہادت ہو گئی، اور شہادت تو ہوئی ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ شہادت ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمناک ہوئے۔ پھر اچانک آپ کو اپنی پھوپھی کا خیال آیا کہ صفیہ کو اگر اس کی اطلاع مل جائے تو وہ غم کے ماحول میں اپنے بھائی کو دیکھنے کے لیے آ جائے گی۔ آپ یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ مدینے میں کسی نے یہ اعلان کر دیا کہ اتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، حضرت حمزہ بھی اس بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع ان کی بہن کو بھی پہنچی تو حضرت صفیہ دوڑتے دوڑتے میدان جنگ میں پہنچی اور اپنے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے ان کے قریب پہنچ چکی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ حضرت صفیہ پر پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریب موجود اصحاب کو آپ نے یہ کہا کہ دوڑو اور جاؤ، صفیہ کو رکاؤ اور اسے کہو کہ اللہ کا نبی تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم اس مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ عورت صفت انسان ہے، خدا نخواستہ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھے گی تو پتہ نہیں اس کے دل سے کہیں کوئی شکوہ نہ نکل جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ ایک صحابی ان کو روکنے کے لیے پہنچے اور ان کے جب قریب ہو گئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ کی بندی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تم اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو حدیث کو روایت کرنے والے نے یہ لکھا ہے کہ حضرت صفیہ کا ایک قدم آگے تھا اور ایک قدم پیچھے تھا، اور وہ دوڑ رہی تھی، اور جو پیچھے قدم تھا وہ دوڑنے کے دوران آگے بڑھنے کے لیے اٹھ چکا تھا، اور وہ فی الوقت ایک قدم پر زمین پر رکی ہوئی تھی۔ اس دوران ان کے کان میں یہ حکم نبی کا پہنچ رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے تمہیں آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ تو راوی نے کہا کہ حضرت صفیہ نے اس اٹھے ہوئے قدم کو بجائے آگے رکھنے کے پیچھے رکھ لیا، اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی کے حکم کے بعد صفیہ کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ایک قدم جو اٹھ گیا ہے اس کو بھی آگے رکھ دے۔ حضرات صحابہ اکرام نے ایسی جانثاری کا اور حضرات صحابیات نے ایسی جانثاری کے نمونے پیش کیے تھے، تبھی تو جا کر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ انہیں ملا۔ اسی لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے معیار انہی کو بنایا گیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت کا ٹھپا تم پر بھی لگے گا، ان جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تو تم صرف زبانی مسلمان ہے، اس زبانی اسلام کا اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، زندگی کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اللہ مطالبہ کر رہا ہے کہ اسلام میں پورے آ جاؤ۔ یہ ادھورا اسلام اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ کا سبب بن سکتا ہے کہ منچاہی احکامات پر تو عمل کر رہے ہو کہ جمعے کی نماز میں آنے کے لیے ایک شوق ہے آ گئے، لیکن فجر میں آنے کے لیے نفس نہیں چاہتا تو بستر کو نہیں چھوڑ رہے ہو، قیامت کے دن پکڑ میں آ جاؤ۔ اور صدقہ خیرات کر رہے ہو تاکہ نام و نمود ہو جائے، لیکن لین دین کے دوران ناپ تول میں کمی کرنے کا کوئی احساس نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے ظاہری آنکھ، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ ادھورا اسلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ساری کائنات سے بڑھ کر مجھے محبوب بناؤ، اس وقت تک تم محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کامل نہیں بن سکتے۔ اور اللہ کے نبی ساری کائنات سے بڑھ کر محبوب کب بنیں گے؟ اللہ کے نبی ہی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جو شریعت میں لے کر آیا ہوں جب تک تمہاری خواہشات نفسانی 100% اس کے تابع نہیں ہوگی، تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا اور مجھ سے محبت کامل نہیں ہوگی۔ اس لیے صرف زبانی محبت کے دعوے اب چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ حالات اور زمانہ تقاضا کر رہا ہے کہ اسلام پر مضبوطی سے جٹ جائیں۔ زمانہ قیامت کی چال چل چکا ہے، فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ نبی نے پیشین گوئی دی تھی بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنوں کے برسات کی طرح ٹپکنے سے پہلے اچھے اعمال کر لو۔ وہ زمانہ جب آ جائے گا تم چاہو گے بھی تو اچھے اعمال نہیں کر پاؤ گے، تم ڈر کر زندگی گزارو گے۔ تم کرنا چاہو گے اللہ کی رضا والے اعمال، لیکن خوف بٹھا دیا جائے گا، تم کر نہیں پاؤ گے۔ مخلوق کا ڈر بٹھا دیا جائے گا، تم کر نہیں پاؤ گے۔ تم چاہو گے کہ اللہ کی نبی کسی شباہت اختیار کر لوں، لیکن تم اتنے ڈر جاؤ گے اللہ کی مخلوق سے کہ تم اختیار نہیں کر پاؤ گے۔ اس سے پہلے موقع ہے، غنیمت ہے، یہ جتنی نعمتیں ہیں اس کی قدردانی کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے جو موقع دیا ہے، جو فرصت کے ایام دیے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کر لو۔ یہی اعمال اس وقت میں تمہیں کام آئیں گے جس وقت تم کرنا چاہو گے لیکن کر نہیں پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ کرنے کے زمانے میں بندے نے کیا ہے، اور جب موقع تھا تو بندے نے بجائے اس کو گنوانے کے میری عبادتوں میں، رسول کی اطاعتوں میں اسے صرف کیا ہے۔ آج بندہ کرنا چاہتا ہے لیکن ماحول اس کو اجازت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کی شان رحیمیت کرنے والوں میں ہمیں شمار کر لے گی۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ان سب نعمتوں کی قدردانی ہم کریں اور اللہ تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، غفلت کی زندگی ترک کریں، اور ماحول جو جتنا آگے قیامت کی طرف بڑھتا جائے گا اور جتنا دور نبوت سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ خطرناک اور پرفتن ہی ہوگا۔ آنے والا زمانہ موجودہ زمانے سے اور پرفتن ہوگا۔ یہ مت سوچئے کہ اگلے زمانوں میں جب حالات اچھے ہوں گے تو کچھ اچھے کام کر لیں گے، کچھ اسلام پر جم جائیں گے۔ اب حالات صحیح نہیں ہے لہذا اسلام سے تھوڑا دور رہنے ہی میں ہمیں امن ہے، نہیں، آنے والا دور اس سے بدترین ہونے والا ہے۔ اس لیے جو موقع ہے اسی کو غنیمت سمجھیے، اسی میں جو کچھ کر سکتے کر لیجئے۔ بادروا بالاعمال، اعمال صالحہ میں جلدی کیجیے، نبی نے اس وقت فرمایا تھا، اور اب تو 1400 سال گزر چکے ہیں، اب تو اور زمانہ قریب ہو چکا ہے، بہت کم فرصت ہے، بہت کم مدت ہے، اور پھر کس کی موت کب واقع ہونے والی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے زندگی کی اس نعمت کی قدردانی کرتے ہوئے ہمیں اللہ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے اور رسول کی اطاعت میں زندگی کو مشغول کرنا ہے، اور پورے اس حیولے کو، اس جثے کو اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کے مطابق بنا لینا ہے، ظاہراً و باطناً۔ ہمارا ظاہر بھی اس کی چاہت کے مطابق ہو، ہمارا باطن بھی اس کی چاہت کے مطابق ہو، تب جا کر ہم الاسلام کو اپنانے والے بنیں گے۔ جب ہم مسلمان بن جائیں گے تو پھر وہ ساری نعمتیں، بشارتیں، خوشخبریاں قرآن پاک میں پھیلی ہوئی ہیں وہ ہم جیسے مسلمانوں کے لیے، اور اگر ہم اس کو نہیں اپنائیں گے تو العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ادھورے اسلام سے جو ہم دھوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دھوکے سے احساس میں لائے، اور اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں کامل مسلمان بنائے اور اس کے در کا پجاری بنائے، اور اسی کے در پر جھکنے والا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔